قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید وأحل اللہ البیع وحرم الربا وقال تبارک و تعالی یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ وعن جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالی عنہما لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آکل الربا وموکلہ وکاتبہ وشاہدیہ وقال ہم سواء رواہ مسلم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی حمد و ثنا اللہ مالک العلام ذوالجلال والاکرام کے لیے، بے شمار درود و سلام نبی مکرم رسول معظم محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ، جسے اللہ رب العالمین نے ساری کائنات کے لیے رحمت للعالمین بنا کر مبعوث فرمایا۔ اللہ پاک پروردگار کا بے پناہ احسان کہ رب العالمین نے ہمیں انسان بنایا، مسلمان بنایا، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں ہمارا انتخاب فرمایا۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ عدد خلقہ ورضا نفسہ وزنۃ عرشہ ومداد کلماتہ۔ سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پیارے بھائی اور میری بہنوں، سورۃ البقرہ پارہ نمبر 3 میں سے تلاوت شدہ یہ آیات بینات اور جناب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما کی یہ روایت صحیح بخاری اور صحیح مسلم میں سے سود اور ربا کے تعلق سے، سود اور ربا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حرام فرمایا۔ ربا عربی زبان میں ربا کے معنی ہے زیادتی اور بڑھوتری۔ ربا کا معنی زیادتی اور بڑھوتری یعنی سود۔ اللہ وحدہ لا شریک نے سود کو، ربا کو حرام فرمایا، اور پیارے نبی علیہ السلام نے بھی اپنی احادیث کے اندر سود، ربا کے حوالے سے
ایک مسلمان کو مکمل آگاہی دی ہر جز اور ہر پہلو کے حوالے سے، حرام کا کھانا اور حرام کا پینا، حرام کا کھانا اور حرام کا پینا اور حرام کا پہننا، یہ دعا کی قبولیت کے اندر بہت بڑی رکاوٹ ہے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے کے اندر بہت بڑی پیش قدمی ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ڈر جاؤ اللہ سبحانہ و تعالی سے اور چھوڑ دو جو باقی ہے سود سے، اگر ہو تم مومن۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ایمان کے دعوے داروں سے کہا کہ اگر مومن ہو، ایمان تمہارے دل میں اگر گھر کر گیا ہے، اگر مومن ہو اور ایمان تمہارے دل میں جگہ پکڑ چکا ہے تو پھر سود کو، ربا کو چھوڑ دو، اور اگر تم نہیں چھوڑتے ہو اور اس بات سے انکار کرتے ہو تو فرمایا اللہ وحدہ لا شریک نے فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، پھر اگر تم نے نہ کیا یعنی اس کام سے باز نہ آئے تو فرمایا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ، تو خبردار ہو جاؤ جنگ کے لیے اللہ کی طرف سے اور اس کے رسول کی طرف سے۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے کلمہ پڑھنے والوں پر، ایمان لے آنے والوں پر، اسلام قبول کر لینے والوں پر سود، ربا کو حرام قرار دیا، اور اللہ وحدہ لا شریک نے قرآن مجید فرقان حمید میں ایک اور مقام پر فرمایا، وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے یہ ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کر لیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اختیار کر لیں، تو فرمایا اللہ ذوالجلال والاکرام نے کہ میں زمین و آسمان سے ان پر برکتوں کے خزانے کھول دوں۔ تو اللہ وحدہ لا شریک نے ایک تو ایمانداروں کو یہ حکم دیا کہ سود، ربا حرام ہے اور اس حرام کے قریب نہیں جانا۔ پہلے جو جاہلیت کے زمانے میں ہو چکا وہ ہو چکا، اب کلمہ پڑھ لینے کے بعد، ایمان لے آنے کے بعد اللہ وحدہ لا شریک فرماتے ہیں کہ پھر سود، ربا تمہارے اوپر حرام ہے، اور ایمانداروں کو اللہ نے یہ بھی بتا دیا کہ سود کو چھوڑ دینے پر بھوکے نہیں مرو گے۔ جاہلیت کی بے شمار خرابیوں اور جاہلیت کی بے شمار حرام کاریوں میں سے ایک سود، ربا بھی تھا کہ جو پیسے والا ہے، جو دولت اور دھن والا ہے، جو پیسے والا ہے اور جس کے پاس جتنی زیادہ دولت اور دھن ہے وہ دن بدن اتنا ہی امیر سے امیر تر ہوتا چلا جاتا، اور جو غریب ہے وہ دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا، اور یوں معاشرے کے اندر اور انسانوں کے اندر ایک بہت بڑا بگاڑ پیدا ہو جاتا اور ایک بہت بڑا خلا پیدا ہو جاتا۔
تو اللہ رب الرحمن نے ایمان والوں سے کیا فرمایا کہ جب سود کو چھوڑ دو گے اور اس حرام کی آمدنی کے ذرائع کو چھوڑ دو گے تو بھوکے نہیں مرو گے۔ اللہ وحدہ لا شریک نے تاکید کے ساتھ بتایا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ کہ ایمان اور ایمان کے ساتھ تقوی ہو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر ہو، تو اللہ رب العالمین زمین و آسمان سے برکتوں کے خزانے کھول دیں گے۔ اور یہ وعدہ اللہ کا ایک مرتبہ نہیں ہے، اور یہ وعدہ اللہ کا ایک موقع پر نہیں، بلکہ یہی بات اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورۃ الطلاق پارہ نمبر 28 میں بھی بیان فرمائی۔ آج جو بھی جہاں بھی حرام کی آمدنی کے ذرائع پہ لگا ہے، آج جو بھی اور جو جہاں حرام کی آمدنی کی کمائی میں لگا ہوا ہے، وہ چاہے سود خور ہو یا چاہے اس کا تعلق بازار حسن سے ہو یا کوئی رشوت خور ہو یا اور کسی قسم کا حرام خور ہو، شیطان اسے یہ وسوسہ ڈالتا ہے اور شیطان اس خوف کے اندر مبتلا کرتا ہے، چاہے وہ حرام خور جو بھی ہو، دودھ میں پانی ملانے والا ہو یا کم ناپنے اور کم ماپنے والا ہو یا ملاوٹ کرنے والا ہو، جب اس کے دل کے اندر یہ خیال پیدا ہوتا ہے کہ میں اللہ کا تقوی اختیار کر لوں اور میں پروردگار کا ڈر اختیار کر لوں، تو شیطان کہتا ہے اگر حرام نہ کمایا، اگر سودی لین دین اور معاملات کو چھوڑ دیا اور اگر رشوت لینا چھوڑ دی اور اگر ملاوٹ کرنا چھوڑ دیا تو جو منتھلی ماہانہ آمدنی ہے وہ کم پڑ جائے گی اور یوں تمہارا ہاتھ تنگ ہوگا اور ضروریات پوری نہ ہو پائیں گی۔ جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے برعکس ایمان والوں کو یہ تسلی دیتا ہے کہ جب حرام چھوڑ دو گے، سودی لین دین اور معاملات کو ختم کر دو گے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی جناب سے تمہیں عطا فرمائے گا۔ فرمایا اللہ رب الرحمن نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ فَهُوَ حَسْبُهُ إِنَّ اللَّهَ بَالِغُ أَمْرِهِ قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لِكُلِّ شَيْءٍ قَدْرًا۔ فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اور جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ کا ڈر اختیار کر لیتا ہے تو وہ اللہ بنا دیتا ہے اس کے لیے نکلنے کا راستہ۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دیتا ہے اور وہ پروردگار اپنے متقی بندوں کو رزق دیتا ہے جو اللہ کا تقوی اختیار کرنے والا ہو۔ اللہ ایسے شخص کو رزق دیتا ہے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں ہوتا، خیال بھی نہیں ہوتا کہ یہاں سے بھی میرا پروردگار مجھے رزق عطا فرمائے گا۔ بیٹھا وہ کہیں ہے اور اس کے کھانے پینے کا بندوبست اللہ 7 سمندر پار سے کر دیتا ہے۔ یہ کس بنیاد پر اور کس کام کی بنیاد پر کہ جب بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا ڈر اختیار کر لے، آدمی متقی ہو جائے، پرہیزگار ہو جائے۔ اور یہ تقوی کیا ہے؟ تقوی ہے بچنا، ایسے تمام کاموں سے بچنا جس سے پروردگار ناراض ہو جائے۔ اب حرام حرام ہے اپنی تمام شکلوں میں۔ اللہ نے ان حرام میں سے سود کو بھی حرام قرار دیا کہ جاہلیت کے زمانے میں چودھری اور سردار اور مالدار لوگ وہ دن بدن امیر سے امیر تر ہوتے چلے جاتے اور جو غریب ہے وہ دن بدن غریب سے غریب تر ہوتا چلا جاتا۔ وجہ کیا تھی کہ وہاں سود پر ہی سارا نظام تھا، اور جب اسلام آیا اور اللہ کے قرآن نے منع کر دیا تو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ مجمعین اس کام سے باز آ گئے اور عام اعلان کر دیا گیا کہ ہم نے اور ہمارے خاندان نے جہاں جہاں سے سود لینا تھا
ہم وہ سود نہیں لیں گے، اور جہاں جہاں پر ہم نے سود دینا تھا آج کے بعد وہاں ہم سود ادا نہیں کریں گے۔ لیکن افسوس کہ آج ہم کلمہ پڑھنے والے مسلمان ہیں، ہم نے سمجھا کہ بس اسلام نام ہے، صرف مسجد کی حد تک نماز پڑھ لی، روزہ رکھ لیا اور ہم مسلمان ہوئے۔ بازار کے اندر اور غمی اور خوشی کے اندر ہم نے سمجھا کہ ہم مکمل طور پر آزاد ہیں۔ نتیجہ یہ ہے کہ اللہ نے جن چیزوں کو حرام کیا ان حرام کا ارتکاب کرنے کی وجہ سے آج مسلم معاشرہ وہ بری طرح اللہ کے عذاب کا شکار ہے۔ اور اللہ رب الرحمن نے کیا فرمایا؟ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اس سے پہلے کی آیت میں اللہ نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ آدمی سمجھتا ہے کہ اگر میں نے حرام کمانا چھوڑ دیا، اگر میں نے سودی لین دین معاملات کرنا چھوڑ دیے، اگر میں نے رشوت لینا چھوڑ دی، اگر میں نے دودھ میں پانی ملانا اور کم تولنا اور دھوکہ اور فراڈ کرنا اور ذرائع آمدنی جو حرام ہیں اگر میں نے وہ چھوڑ دیے تو نتیجہ کیا ہوگا کہ میں مصیبت میں گرفتار ہو جاؤں گا۔ تو اللہ نے فرمایا کہ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے لیے مصیبتوں سے مشکلات سے نکلنے کا راستہ بنا دے گا۔ اور فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا۔ اللہ کا تقوی اختیار کرو، اللہ تمہارے لیے تمہارے کام میں آسانی پیدا کر دے گا۔ اور سب سے بڑا سب سے بڑے خطرے کی بات یہ ہے کہ آدمی گناہ کرے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ آدمی گناہ کرے اور گناہ کو گناہ نہ سمجھے۔ وہ اس لیے کہ بازار حسن والی کا کیا کہنا ہوتا ہے، اگر میں کما رہی ہوں، اگر میں ذریعہ معاش اپنے حسن کو بیچنا بنا رہی ہوں تو یہ میری محنت ہے۔ اسی طرح چور چوری کرتا ہے، وہ اپنے کام کو محنت سمجھتا ہے۔ اور بجلی چوری کرنے والے، مصیبت اور خطرے کی بات یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ اب جتنا بڑا پاپی اور گنہگار کیوں نہ ہوگا، اگر اس نے گناہ کو گناہ جانا تو توقع ہے کہ وہ کبھی نہ کبھی توبہ کر لے گا۔ اور جب گناہ کرنے والا گناہ کرے اور گناہ کو گناہ ہی نہ سمجھے تو پھر وہ امید نہیں ہے کہ وہ کبھی بھی اس کام کو چھوڑے گا۔ آج ہمارے معاشرے کے اندر بھی یہی حال ہے، ہم ربا، سودی لین دین اور معاملات کے اندر ملوث ہیں۔ وہ چاہے بینکوں میں نوکریاں کرنا ہو، وہ چاہے بینک میں سود پر اپنا پیسہ جمع کروانا ہو، ہم اس گناہ کو گناہ تصور کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کوئی کہتا ہے کہ میں مجبور ہوں، میرے پاس کوئی ذریعہ آمدنی نہیں ہے، مجبوراً میں بینک کی نوکری کر رہا ہوں، جب مجھے حلال کا ذریعہ ملے گا میں حرام کا کام چھوڑ دوں گا۔ اور یہ وہ بھول جاتا ہے کہ حرام کی لت ایسی چیز ہے، حرام کا کھایا اور پیا ایسی چیز ہے کہ جب حرام منہ میں پڑ جائے اور حرام طبیعت کا حصہ بن جائے تو پھر بندہ چھوڑنا بھی چاہے تو نہیں چھوڑتا۔ خطرے کی بات یہ ہے کہ ہم گناہ کرتے ہیں اور گناہ کو گناہ تصور نہیں کرتے۔ بجلی چوری ہے، گناہ ہے، لیکن ہم بجلی چوری کرتے ہیں اپنا حق سمجھ کر۔ اور اسی طرح کوئی بھی دیگر گناہ کے کام جب گناہ کرنے والا گناہ کرے اور وہ یہ اپنے آپ کو باور کروا لے کہ یہ میرا حق بنتا ہے تو پھر پورا معاشرہ تباہ و برباد ہو جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سود اور حرام کے حوالے سے ایمانداروں کو کیا فرمایا؟ الذین یأکلون الربا
يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا۔ جو لوگ سود کھاتے ہیں وہ چاہے سودی اداروں میں نوکری کرنا ہو اور چاہے وہ اسے محنت اور مزدوری کا نام دیں یا جو سود پر پیسہ دیتے ہیں، فرمایا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے وہ لوگ جو کھاتے ہیں سود نہیں وہ کھڑے ہوں گے مگر جس طرح کھڑا ہوتا ہے وہ شخص کہ اسے حواس باختہ بنا دیا ہو شیطان نے چھو کر۔ یہ ان لوگوں کو قیامت کے دن سزا ہوگی۔ اور ان کا جرم کیا تھا؟ ان لوگوں نے کیا کہا تھا؟ ذالک بأنہم قالوا انما البیع مثل الربا۔ ان کو یہ سزا اس وجہ سے دی جا رہی ہے کہ بے شک انہوں نے کہا کہ تجارت بھی تو سود کی مثل ہے۔ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا۔ حالانکہ حلال کیا ہے اللہ نے تجارت کو اور اللہ نے حرام کر دیا سود کو۔ اب جو ایماندار ہوگا وہ اللہ کے حکم کے آنے کے بعد نہ آئیں کرے گا نہ بائیں کرے گا۔ جس کا ایمان زنگ آلود ہوا اور خراب ہوا وہ اللہ کے حکموں کے آنے کے بعد بھی چونکہ اور چنانچہ کہنے اور لگانے سے باز نہیں آتا۔ سود کتنا بڑا حرام کا کام ہے۔ جناب حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں، فرماتے ہیں کہ لعن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے پاک نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے لعنت کی ہے سود لینے دینے والے پر، سود کی تحریر کرنے والے پر اور اس کام پہ گواہ بنانے والوں پر، اس کام کے اوپر گواہوں جو گواہ ہیں ان کے اوپر بھی لعنت کی، اور فرمایا کہ یہ سب اس گناہ کے ارتکاب کے اندر مساوی اور برابر ہیں۔ تو پیارے نبی علیہ السلام نے ایسے لوگوں کے اوپر لعنت کی۔ اور سود کتنا بڑا جرم ہے۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ راوی ہیں، نبی پاک علیہ السلام سے ابن ماجہ کی حسن درجے کی روایت کے اندر بیان فرماتے ہیں کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا الربا ثلاثۃ وسبعون بابا، الربا ثلاثۃ وسبعون بابا۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا سود کے 73 درجے ہیں، سود کے 73 درجے ہیں، اور فرمایا سب سے کم درجہ اس گناہ کے مثل ہے ان ينكح الرجل امہ، کہ کوئی بندہ نعوذ باللہ اپنی ماں کے ساتھ بلاత్కాر کرے۔ سود کے نبی علیہ السلام نے فرمایا 73 درجے ہیں، اور ان میں سب سے کم درجہ اس گناہ کی مثل ہے کہ کوئی بندہ اپنی ماں کے ساتھ نکاح کر لے۔ اب بڑے سے بڑا بدبخت بھی اپنی ماں سے نکاح نہیں کرے گا، اور ماں سے نکاح کرنا حرام ہے۔ یہاں این کی ہر رجل امہ، بڑا گناہ سود کے 73 درجوں میں ہلکا ترین گناہ اس گناہ کے مثل ہے کہ نعوذ باللہ کوئی اپنی ماں کے ساتھ زنا کرے۔ تو وہ دنیا میں لوگوں کو کیا منہ دکھائے گا جو اپنی ماں کے ساتھ برا کر لے، اور وہ کل قیامت کے دن اور قبر و آخرت کے اندر اللہ ذوالجلال والاکرام سے کیا سزا پائے گا کہ جو نعوذ باللہ اتنی بڑی برائی کا ارتکاب کرے گا۔ اب سود کے درجات میں یہ ہلکے ترین درجے کا یہ حال ہے، تو اس سے زیادہ وزن والے اور زیادہ بھاری درجات کا پھر کیا حال ہوگا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کل قیامت کے دن سود خوروں کو پھر کس قدر عظیم سزا سے جہنم کے اندر دوچار کرنا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک سے دعا ہے کہ اللہ خالق، اللہ مالک، اللہ ہمیں حلال ذرائع اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ ہمیں حرام سے بچنے اور دور رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمؤمنین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔